بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك ويسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وصححه الإمام الباني. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب جامع ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا اور محدث زمان علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات کا راستہ کیا ہے، نجات کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ ان کی خاصیت ایسی تھی کہ وہ لوگ رہتے دنیا میں تھے لیکن ان کی زندگیاں آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی. ان کا جینا دنیا کے اندر تھا لیکن ان کی نگاہیں ہمیشہ آخرت پر رہا کرتی. آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامرانی اور آخرت میں سرخرو ہونا اللہ رب العالمین کے پاس ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں یہی باتیں چلتی تھی. اسی لیے صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کون سا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن پر چل کر ہم اللہ کے پاس نجات اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے اس سوال کے جواب میں جو نجات کی باتیں، نجات کے جو راستے بتلائے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لیے بے حد لازمی اور ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر بے شمار راستے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے آدمی اللہ کے پاس کامیاب ہو سکتا ہے. نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے، جہاد اللہ کے راستے میں لڑنا یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں بہت عظیم عبادت ہے. کئی ساری عبادتیں ہیں کہ جن کو کر کے آدمی اللہ کے پاس نجات حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس روایت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات اور کامیابی کا راستہ کون سا ہے، سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے جو اپنے صحابی کو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ املک علیک لسانی، کہ اے عقبہ ابن عامر، نجات کا راستہ، سب سے اولین راستہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھو. نجات کا سب سے بنیادی راستہ، اللہ کے پاس کامیابی کا سب سے اہم ترین راستہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. ہم اور آپ اور عام انسان دن و رات کے اندر جہاں کئی سارے گناہ کرتے ہیں، ہم سے کئی سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر گناہوں کا تعلق ہماری زبان سے ہے. جھوٹ بولنا اس کا تعلق زبان سے ہے، کسی کو گالی دینا اس کا تعلق زبان سے ہے، کسی کی غیبت کرنا اس کا تعلق زبان سے ہے، کسی کی چغلی کرنا اس کا تعلق زبان سے ہے، کسی کو حقیر آمیز الفاظ سے یاد کرنا اس کا تعلق زبان سے ہے. کئی ساری ایسے گناہوں کی لسٹ ہے، فہرست ہے کہ جن کا تعلق زبان سے ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تاکید نجات کے لیے یہ بیان کی کہ تم اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے روز آدمی جو سب سے زیادہ جس وجہ سے جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے ان میں سے ایک چیز آدمی کی اپنی زبان بھی ہوگی. زبان کی وجہ سے کثرت سے بے شمار لوگ جہنم کے گڑھے کے اندر ڈالے جائیں گے. بہت ساری ایسی باتیں کہ جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں کہ ان ادا کرنے والے الفاظ کی مذمت اللہ کے پاس کیا ہوگی، لیکن ہماری زبان سے وہ چیزیں نکلتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے نجات کے راستے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ تم اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھو. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے صحابی رسول کو بیان فرمائی کہ وَلْيَسْعَكْ بَيْتُكَ، کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو،
غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. یہ بھی نجات کا راستہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. غیر ضروری طور پر بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنا یہ بھی آدمی کے ایمان کے لیے، آدمی کے عمل کے لیے اور آدمی کی جان و مال کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلے. خصوصیت کے ساتھ آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں، جہاں ہمارے گھروں کے اندر بھی خود اور گھروں کے باہر بھی خود کئی سارے فتنے ہیں، کئی سارے فتنے ہیں. ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید، آپ کی یہ حدیث کہ گھروں کو لازم پکڑو اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلو، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور تیسری چیز اس روایت کے اندر نجات اور کامیابی کے اللہ کے نبی نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ تم اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو، تمہاری آنکھوں سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلا کریں. گناہوں کو یاد کرنا اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ان گناہوں کی معافی مانگنا اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری کرنا، یہ بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ کے نبی نے وصیت کر دی، یہ گارنٹی دی، یہ ضمانت دی کہ جو آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے تنہائیوں میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا، اللہ سے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کامیابی اور کامیابی رکھتا ہے. اللہ کے نبی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عینانی لا تمسهما نار ابدا، عینا باتت تحرس فی سبیل اللہ وعینا باتت تحرس فی سبیل اللہ. یہ دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو قیامت کے روز جہنم کی آگ ہرگز ہرگز چھو نہیں سکتی. جہنم کی آگ اس آنکھ کو ہرگز ہرگز چھو نہیں سکتی. اس انسان کو، کس قسم کے انسان کو؟ ایک وہ انسان کہ جو اللہ رب العالمین کے خوف سے تنہائیوں میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس آدمی کو، اس انسان کو جہنم کی آگ ہرگز ہرگز قیامت کے روز چھو نہیں سکتی. اور دوسرا وہ آدمی کہ جو آدمی اسلامی سلطنت کے بارڈرز پر، اسلامی سلطنت کی حدود پر، اسلامی سلطنت کی حفاظت کے اندر رات گزارے، رات بسر کرے، اس آدمی کو بھی جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر تین باتیں نجات اور کامیابی کی بتلائی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھیں. دوسری بات غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلا کریں. اور تیسری بات اپنے گناہوں کو یاد کر کے گناہوں کی مغفرت اور معافی مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.